آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 6۔ میرے پیارو، آج کی اس کلاس میں بچے کی نفسیات کو ہم موضوع سخن بنائیں گے۔ گزشتہ 2-3 نشستیں اس کے اوپر ہو چکی ہیں، چونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہمارے بچے ہیں۔ اگر ہم ان کی نفسیات کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہی بچے بڑے ہوں گے، یہی بوڑھے ہوں گے، یہی معاشرے کے سبھی تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کریں گے۔ تو ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو نفسیات ہیں ان کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ بچے کی نفسیات میں سے ایک اہم ترین چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بچہ بہت تیزی سے سیکھتا ہے۔ یہ بچے کی نفسیات میں سے چیز ہے کہ بچہ دماغی اعتبار سے انتہائی زیادہ سرعت اور تیزی سے سیکھتا ہے۔ ایک نفسیات کا اصول آپ نے یہ سمجھ لیا۔ اب اسی سے آپ ایک اور جڑا ہوا اصول سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ بچے میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ بچے کی نفسیات یہ ہے کہ اس کا دماغ بچپنے میں تیزی سے اور سرعت سے سیکھتا ہے اور لرن کرتا ہے، اور نمبر 2 یہ بھی ساتھ میں بات ہے کہ وہ سیکھتا تو بڑی تیزی سے ہے، لیکن صحیح اور غلط کی وہ تمیز نہیں کر سکتا، اس میں فرق نہیں کر سکتا۔ اچھا، اسی بلبوتے پر اور اسی بنا پر اس کا اثر اور نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ماحول کا بہت زیادہ اثر اپنے اوپر لیتا ہے۔ گھریلو ماحول ہو اس کا بھی، محلے کا ماحول ہو اس کا بھی، اور اسی طور پر جتنا بھی پھر ماحول کا دائرہ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی قدر بچہ اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ اور ریزن یہی ہے کہ بچے کا دماغ تیزی سے لرن کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، یعنی دماغی طور پر، اور بچوں کو زیادہ کہہ رہے کہ سیکھنے کے جو مراحل ہوتے ہیں کہ پہلے اس نے یہ سیکھا، اب دوسرے کام کو سیکھنے کے لیے چلا گیا، اب تیسرے کام کو سیکھنے کے لیے چلا گیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے پر کوئی ظلم ہے، کوئی جبر ہے اور کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ بالکل بھی بات درست نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بچہ بچپن میں سیکھتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ پھر اس کا سیکھا ہوا بچپن تک جاتا ہے، اور اس پر کسی قسم کا برڈن اور بوجھ نہیں ہوتا زمانہ طفلی کے اندر سیکھنے کے حوالے سے۔ تو اس لیے بچے کو آپ جتنا بچپن میں سکھا سکتے ہیں اتنا ہی آپ سکھائیں، وہ انشاءاللہ العزیز اسے جلد پک کرے گا، اور اس کا وہ سیکھا ہوا دیر پا بھی ہوگا اور پائیدار اور مستحکم بھی ہوگا۔ اسی طرح بچے کی نفسیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ بچہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، محبت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ اس کی بچپن کی نفسیات ہیں۔ اگر اسے محبت رسپانس کے طور پر نہیں ملتی تو گویا کہ آپ نے اس کی محبت کی بھوک نہیں مٹائی۔ یہاں پر میں ایک بہت ہی باریک اور دقیق بات آپ کو کہنا چاہوں گا، جو میں نے اصول آپ کے سامنے رکھا ہے کہ بچہ بچپن میں محبت کا بھوکا ہوتا ہے۔ جب اسے محبت گھر سے یا اس کے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں ان سے نہیں ملتی تو یاد رکھیے گا پھر محبت باہر والے دے کر اسے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو بچے اغوا ہوتے ہیں اس میں اغوا کار کیا کرتے ہیں؟ وہ بچوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ کیسے کھیلتے ہیں؟ کہ بچے کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، تو پھر بچے سے وہ لاڈ اور پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور چونکہ بچے کی نفسیات میں یہ چیز شامل اور داخل ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، جہاں سے اسے محبت میسر آتی ہے اور جہاں سے اسے محبت دستیاب ہوتی ہے پھر بچہ اسی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو محبت نہیں دیتے، ان کے ساتھ پیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ لاڈ نہیں کرتے، ان کے ناز نخرے نہیں اٹھاتے،
تو جب آپ نہیں اٹھائیں گے ان کے ناز نخرے، اور ان سے لاڈ نہیں کریں گے، ان سے پیار نہیں کریں گے، اور انہیں محبت نہیں دیں گے، تو یاد رکھیے گا پھر باہر والے لوگ، انہیں پتہ ہے کہ یہ عدم محبت کا شکار ہے، تو پھر وہ محبت اپنی طرف سے دے کر اس بچے کو استعمال کریں گے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہوں جو دیکھتے ہیں کہ آپ انہیں محبت نہیں دیتے اپنے بچے کو، تو وہ آپ کے بچے کو محبت دیں گے اور اپنی طرف کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے خلاف بھڑکائیں گے، آپ کے خلاف استعمال کریں گے۔ رشتہ دار نہ بھی ہوں تو جو معاشرے کے دیگر افراد ہیں جو غلط کار ہوتے ہیں، اغوا کار ہوتے ہیں، یا غلط سوسائٹی اور غلط معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، غلط سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں، وہ پھر آپ کے بچے کو محبت دیں گے، اس کے لاڈ اور اس کے نخرے اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ پیار کریں گے، اور پھر اس کے عوض اسے غلط کاموں کے اندر وہ استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر والدین بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو محبت سے وہ آشنا نہیں کرتے اور انہیں اپنی محبت نہیں دیتے، جس بنا پر لوگ انہیں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو آپ احباب اپنے بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کو محبت دیجئے، انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے رہیں گے، وہ کسی کے بھی نہیں ہو سکتے۔ ہماری روش اور طریقہ کار کیا ہے کہ ہم بچوں کے کھانے پر، بچوں کے کپڑے پر، بچوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں والدین۔ یعنی والدین غلطی کہاں پر کر رہے ہیں، میں اس غلطی کا آپ کو مرکز بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کو کھانا وغیرہ مہیا کرتے ہیں، اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کپڑے مہیا کرتے ہیں، بہتر سے بہتر تعلیم دلواتے ہیں، بہتر سے بہتر، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ سب کی سب چیزیں بات کی ہیں، بچوں کی نفسیات کے مطابق ان چیزوں کا درجہ وہ سیکنڈ ہے، وہ تھرڈ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، لیکن سب سے اول جو درجہ ہے ان کی نفسیات کے مطابق وہ ہے بچہ محبت کا طلبگار ہوتا ہے، توجہ کا، تحفظ کا اور پیار کا وہ بھوکا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کھانا، کپڑا، تعلیم اور ان چیزوں کو اول رکھا ہوا ہے، جبکہ محبت، توجہ، تحفظ اور پیار اس کو بعضوں نے سیکنڈ، بعضوں نے تھرڈ، اور بعض ایسے ہیں کہ جو جن کی لسٹ میں یہ چیزیں شامل اور داخل ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ نے بچوں کی ان نفسیات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح بچوں کی نفسیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچے مشاہدے سے زیادہ سیکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو فیس کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، ان کو وہ زیادہ سیکھتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو آپ نے ان نفسیات کے مطابق اگر کچھ بھی بچوں کو سکھانا ہے تو زیادہ سے زیادہ ان کے سامنے مشاہدہ پیش کیجئے، اس سے آپ کے بچے انشاءاللہ زیادہ سیکھیں گے۔ اسی طرح جو بچوں کی تربیت کی نفسیات ہیں، یعنی بچے اپنی تربیت کے حوالے سے جن نفسیات کے مالک ہوتے ہیں اور جو ان کی نفسیات تقاضا کر رہی ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اصول اور ضابطہ وہ یہ ہے کہ بچوں کو محبت دیں، اور اسی طور پر اس محبت میں اعتدال ہونا چاہیے، اس میں افراط، تفرید اور ایکسٹریم رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طور پر بچوں پر فقط سختی کرنا یا بچوں سے فقط نرمی سے پیش آنا، یہ دونوں کی دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اعتدال کے ساتھ جب آپ چلیں گے، یعنی سختی بھی ہو اور نرمی بھی ہو۔ سختی سے مراد گھوری ڈالنا، سختی سے مراد غصے ہونا، سختی سے مراد بچے کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جب دونوں چیزیں معتدل ہوں گی، سختی اور نرمی، تو پھر آپ جو ہے اپنے بچے کی نفسیات کے مطابق اسے ڈیل کر رہے ہیں۔ اسی طور پر جو محبت ہے اس کی آپ نے حدود بھی طے کرنی ہے کہ میں نے کس قدر محبت کرنی ہے اور کیسے اپنے بچے سے محبت اور پیار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا مجھے آپ سے بہت پیار ہے، لیکن جھوٹ میں کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا۔ اب دیکھیں، یہ گویا کہ آپ نے محبت کی حد اپنے بچے کو بتا دی کہ آپ سے مجھے محبت اور پیار حد درجے کا ہے، لیکن جب آپ جھوٹ بولیں گے تو پھر میں اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا۔ تو اس اصول کے تحت جب آپ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ آپ کی محبت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طور پر بچے کی جو تربیت کے
تربیت کی نفسیات ہیں ان میں سے ایک اہم اصول وہ ہے بچے کو اہمیت دینا۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، بچے کو اہمیت دینا۔ اہمیت دینے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی بات کو غور سے سنا جائے۔ بہت سے والدین کو دیکھا ہے کہ وہ بچے کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ آپ بچے کی نفسیات کے خلاف چل رہے ہیں۔ بچے کو آپ جتنی زیادہ اہمیت دیں گے اور جتنی توجہ اور انہماک سے آپ اس کی بات کو سنیں گے تو اتنا ہی زیادہ گویا کہ آپ نے اپنے بچے کی نفسیات کا خیال رکھا۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ آپ سے کوئی سوال ہی کر لیتا ہے، چاہے وہ الٹا ہو چاہے وہ سیدھا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا تو نے سوال کر دیا، یا ہم کہتے ہیں خاموش، آئندہ سے ایسی بات نہیں منہ سے نکالنی۔ یہ بالکل بات غلط ہے۔ بچہ جیسا کیسا بھی سوال کرے تو آپ اسے ڈانٹیے گا نہیں، بلکہ آپ انہیں نرمی سے جواب دیجیے گا، تو گویا آپ نے بچے کی جو نفسیات ہیں اس کے مطابق بچے کو ڈیل کیا۔ یہ اہم ترین پوائنٹ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو جو سوال کرتے ہیں کسی بھی موضوع پر، کسی بھی عنوان پر، کسی بھی ٹاپک پر، تو عام طور پر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیا تو کیا کیوں، یہ سوال پوچھا تو پوچھا کیوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کی خود اعتمادی داؤ پر لگ جاتی ہے اور ان کے اندر وہ ایک پیشن جو ایک بچے میں ہونا چاہیے وہ کسی بھی طرح سے قائم نہیں رہتا۔ تو اس لیے بچوں کو اہمیت دیں، ان کی بات کو غور سے سنیں اور اسی طور پر ان کے سوالات پر ان کو جھڑکے نہ، بلکہ ان کے سوالات کے مثبت اور اچھے اور پوزیٹیو جواب دینے کی کوشش کریں۔ اسی طور پر بچے کی جو تربیت کے اصول اور ضوابط ہیں نفسیاتی طور پر، ان میں سے ایک اہم ترین اصول یہ ہے کہ آپ بچے کے کاموں کو سراہیں اور اس کو داد اور تحسین کے طور پر دیکھیں، ان پر تنقید مت کریں۔ مثال کے طور پر ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ تم کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے، تم کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو جملے ہیں ہمارے، یہ بچے کی شخصیت کو انتہا درجے کا متاثر کرتے ہیں اور منفی پن اس میں پھینک دیتے ہیں، اور اسی طور پر بچوں کے کردار پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، تو جب بچوں کے دلوں میں یہ باتیں بیٹھ جائیں کہ ہم کسی صورت بھی سیدھے نہیں ہو سکتے، درست نہیں ہو سکتے، اچھے بچے نہیں بن سکتے، پھر وہ اس حوالے سے کوشش اور کاوش کرنا اس کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم جب سیدھے ہو ہی نہیں سکتے تو ہمیں سیدھے ہونے کی ضرورت اور اس کی ہمیں حاجت ہی کیا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسا جملہ زبان سے مت نکالیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے بچے کی جو پرورش ہے ایک تربیت کے لحاظ سے اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو، بلکہ اس کی بجائے آپ یہ کہیں کہ تم کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے، آپ بچوں کو یہ کہیں کہ بیٹا تم بہت اچھے ہو لیکن اس بات میں بہتری کی گنجائش ہے، یعنی یہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے، اگر آپ اس کو بہتر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ تو یوں بچوں کے غلط کام پر یا ان کی غلط کسی حرکت پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ تنقید کیسی ہوگی؟ پوزیٹیو وے میں ہوگی، مثبت انداز میں ہوگی، اس میں منفی پہلو نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اہم ترین اصول ہے جو ماں باپ کو اور اساتذہ کرام کو پیش نظر ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض اساتذہ ہوتے ہیں وہ بچوں کو سبق کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ تو کبھی سبق یاد کر سکتا ہی نہیں، تو یہ یاد ہو سکتا ہی نہیں، یا اسی طور پر تو امتحانوں میں کبھی کامیاب ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ جو جملے ہیں یہ بچے کی شخصیت کو انتہا درجے کا ڈیمیج کرتے ہیں اور اس کے جو بڑھنے کے اور آگے جانے کے چانسز ہوتے ہیں اس کو انتہائی زیادہ کم کر دیتے ہیں۔ تو نفسیات کے اصول سے ایسا کہنا، ایسے الفاظ، ایسے جملے استعمال کرنا، یہ بچے کی شخصیت کو متاثر کرتے ہیں۔ تو آپ نفسیات کے اصول کے مطابق بچوں کے کاموں کو سراہیں اور ان پر تنقید مت کریں۔ بالفرض کہیں پر تنقید کرنی پڑے تو اس تنقید کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے جملوں کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ کسی بھی طرح آپ کی گئی تنقید بچوں پر منفی اثرات مرتب نہ کر سکے۔ اسی طور پر جو بچے کی نفسیات ہیں اس میں ایک اہم ترین جو ہے وہ اصول ہے کہ تربیت بچوں کی آپ نے موقع پر کرنی ہے۔
یعنی یہ نہیں کہ کسی موقع پر بچے نے کوئی غلط کام کیا تو آپ اس موقع پر تو بچے کو ڈانٹتے نہیں یا اسے متنبہ اور متوجہ کرتے نہیں، کسی اور وقت میں آپ بچے کو کہتے ہیں کہ فلاں وقت میں آپ نے یہ کام کیا تھا یا فلاں وقت میں نے آپ کو یہ دیکھا تھا، تو یہ بالکل تربیت جو بچوں کی ہے نفسیات کے مطابق یہ اصول ہی غلط ہے۔ صحیح اصول کیا ہے کہ آپ بچوں کو تربیت دیں، بچوں کو آپ گائیڈ کریں موقع پر، جون سا بھی موقع ہو اس موقع پر۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے نے جھوٹ بولا ہے تو آپ اس کے جھوٹ بولتے وقت ہی اسے اس حوالے سے تربیت فراہم کریں، تو آپ انہیں فوراً پیار سے روکیں اور اس معاملے میں دیر نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عمل کا رد عمل وہ وقت پر ہی اچھا لگتا ہے، بالخصوص جب بچپن کا زمانہ ہو۔ ہاں، بڑے ہونے کی جو عمر ہے اس میں اصول ضابطے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن جو بچپن کا زمانہ ہے اس میں اصول ضابطے وہ جو جوانی یا اسی طور پر بڑھاپا یا ایک میچور عمر ہوتی ہے اس سے ہٹ کر اصول اور ضابطے ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک اہم ترین اصول جو نفسیاتی طور پر بچے کی تربیت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ تربیت آپ نے ان کی موقع پر کرنی ہے، بے موقع تربیت نہیں کرنی۔ اسی طرح بچے کی جو تربیت کے حوالے سے نفسیات ہیں ان میں ایک اصول وہ ہے بچے کی عزت نفس کو کسی بھی صورت مجروح نہ کیا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ سمجھ کر کئی سارے بچوں میں اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، یا بچے نہ صحیح بڑوں کے درمیان بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جس طرح بڑوں کی عزت نفس ہوتی ہے یا اس کے تقاضے ہوتے ہیں یا بڑے عزت نفس کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں یا اس حوالے سے سینسیٹیو اور حساس ہوتے ہیں، اسی طور پر بچے بھی عزت نفس کے حوالے سے انتہائی زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہوتے ہیں، بالخصوص آج کے زمانے کے بچے۔ آج کے زمانے کے جو بچے ہیں وہ عزت نفس کے حوالے سے انتہائی زیادہ حساس اور انتہائی زیادہ سینسیٹیو پائے گئے ہیں۔ جب ماں باپ یا اساتذہ کرام بچوں کو سبھی بچوں کے درمیان یا چند لوگوں کے درمیان ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو وہ کسی بھی حوالے سے اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کا بچوں کو کسی کے سامنے شرمندہ کرنا، چیخنا، مذاق اڑانا اور اسی طور پر ان کا استہزاء کرنا یہ ان کی شخصیت کو کچل دیتا ہے۔ اب یہ تو چند اصول میں نے نفسیاتی طور پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ چند ایک مسائل جو ہمارے گھروں کے ہیں بچوں کے حوالے سے ان کا نفسیاتی حل بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، ہمارے ہاں بچے ضدی بہت ہوتے ہیں، تو وہ ضد کر کے کوئی چیز مانگتے ہیں، روتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز لینی ہی لینی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو پیار اور محبت سے اختیارات کا فیصلہ دیں۔ میں حل بتا رہا ہوں ضدی بچے کا، اور کسی شے پر بس ضد کر کے اڑ جانا کہ یہ شے میں نے لینی ہی لینی ہے، تو اس حوالے سے آپ اپنے بچے کو پیار سے اختیارات دیں۔ اور کس طرح سے؟ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بیٹا تم یہ پہننا چاہتے ہو یا وہ، تو اب یہ جو آپ نے دو آپشن ان کے سامنے رکھ دیے نا، یہ چیز لینی ہے کہ یہ، تو اس طرح سے جب آپ انہیں اختیارات دیتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی ان کے اوپر لاگو کریں کہ نہیں یہ والی چیز ہی لینی ہے، تو اس طرح ان میں خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ پھر بالآخر وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا سیکھ جاتے ہیں کہ کون سی شے میرے لیے بہتر ہے اور کون سی شے میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اسی طور پر بعض بچے ایسے ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب آپ نے ایسے بچوں کو کس طرح سے نفسیاتی طور پر ہینڈل کرنا ہے اور ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہے، تو یاد رکھیے گا نفسیاتی لحاظ سے اکثر بچے جو جھوٹ بولتے ہیں اس کا سبب ڈر ہوا کرتا ہے۔ بچے جو جھوٹ بولتے ہیں اس کا سبب ڈر ہوتا ہے۔ اگر بچہ سچ بولے اور ہم اس کو سزا دیں تو یاد رکھیے گا وہ آئندہ جھوٹ بولے گا، یعنی اس نے کوئی غلط کام کیا اور اس غلط کام کے بارے میں آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، وہ کہتا جی کیا ہے، سچ بول دیا نا اس نے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر اسے سزا دیتے ہیں۔ اب جب ہم سزا دیں گے تو وہ آئندہ کوئی بھی کام کرے گا اور آپ اس سے پوچھیں گے نا تو وہ اس معاملے میں جھوٹ بولے گا سزا سے بچنے کے لیے۔ تو اس پر
آپ نے نفسیاتی حل اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی بچے نے غلط کام کیا ہے اور آپ نے اس سے پوچھا، اس نے صحیح جواب دیا کہ جی میں نے یہ غلط کام کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر اسے سزا نہ دیں، بلکہ آپ اسے سچ بولنے پر شاباش دیں، اسے حوصلہ دیں، اور جو اس کی غلطی ہے اس کی آپ اصلاح کر دیں کہ بیٹا آپ نے سچ بولا، زبردست، یہ آپ کا بڑا اچھا وصف ہے، آئندہ بھی سچ بولیے گا، لیکن یہ جو غلطی آپ نے کی ہے نا، اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرائیے گا۔ تو آپ جب اس بچے کو سزا دیں گے اس کے سچ بولنے پر، یعنی وہ سچ بولنے پر تو آپ سزا نہیں دے رہے، آپ تو سزا دے رہے ہیں کہ جو اس نے غلط کام کیا اس پر، لیکن چونکہ اس نے سچ بولا ہے تو وہ یہ نفسیاتی طور پر سمجھے گا کہ میرے سچ بولنے پر مجھے سزا ملی ہے، تو وہ آئندہ سے کوئی بھی کام کر کے جھوٹ بولے گا، آپ کے سامنے وہ سچ کسی بھی صورت میں نہیں رکھے گا۔ تو یہ جھوٹ بولنا بچوں کا یہ اکثر ڈر کے سبب ہوا کرتا ہے، اس لیے اس کو اس طرح سے آپ مینج کر سکتے ہیں۔ اسی طور پر بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کمزور ہوتے ہیں خود اعتمادی کے اعتبار سے، کانفیڈنس ان کا بڑا لوز ہوتا ہے، تو ایسے بچے اس چیز کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ والدین ان کو نہ تو خاص وقت دیتے ہیں اور نہ ہی ان کے کیے گئے کسی بھی کام پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کی کلیپنگ، نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کسی قسم کی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے بچے وہ خود اعتمادی کے اعتبار سے کمزور ہیں اور ان میں کانفیڈنس لوز پایا جاتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کو خاص وقت بھی دیں، یعنی ان کے کاموں کے لیے، اس کے علاوہ ان کے کاموں پر آپ فخر کریں۔ مثال کے طور پر آپ بچوں کو کہیں کہ یہ جو آپ نے کام کیا نا، یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے، کمال کر دیا آپ نے، سب سے بیسٹ اور بہترین آپ نے کر دیا۔ تو یوں آپ جتنا اپریشیٹ کریں گے بچوں کو، اتنی ہی زیادہ نفسیاتی طور پر بچوں میں خود اعتمادی بڑھتی چلی جائے گی۔ اسکول میں یا کلاس میں کامیاب بچوں کی مثالیں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے نہ دیں کہ فلاں کا بچہ اس کے اتنے نمبر آگے، فلاں کا بچہ کامیاب ہو گیا، فلاں کا بچہ اس نے یہ کر دیا۔ کبھی بھی کسی بچے کی مثالیں آپ اپنے بچوں کے سامنے نہ بیان کریں، بلکہ جو آپ کے بچوں میں خوبی ہے نا، اس خوبی کو آپ اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، لیکن اگر فلاں موقع پر یا فلاں معاملے میں آپ یہ والا کام کریں نا، تو انشاءاللہ اور زیادہ آپ میں نکھار اور بہتری آئے گی۔ تو اس طرح سے جب ہم دوسرے بچوں کو اور اپنے بچوں کا کمپیریزن کرتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں اور مقابلہ کرواتے ہیں کہ فلاں بچے نے یہ کر دیا اور آپ یہ نہ کر سکے، فلاں نے یہ کر دیا اور آپ یہ نہ کر سکے، تو یہ آپ کے بچے کو بڑھنے کے مواقع فراہم نہیں کرتا، بلکہ توڑنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تو اس لیے کمزور خود اعتمادی اور لوز کانفیڈنس کی بحالی کے لیے آپ اپنے بچوں کے کاموں پر فخر کریں، اور اسی طور پر اپنے بچوں کی جو خوبیاں ہیں ان کو تلاش کر کے اپنے بچوں کے سامنے ان کا ذکر کریں۔ اسی طور پر اگر آپ کے بچے نے کوئی بھی چھوٹا موٹا ہلکا سا بھی کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو آپ جو اس کے قریبی دوست ہیں ان کو گھر پہ بلائیں، چاہے 50 کی 100 روپے کی کوئی چیز منگوائیں، اور اپنے بچے کی اس یعنی اس کے کارنامے پر اس کے ساتھیوں اور اس کے بچے جو اس کے دوست ہیں ان کے درمیان آپ کوئی خوشی کا ایونٹ بنا دیں اس کو، اور اسے اپریشیٹ کریں اور اسے سراہیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا بچہ وہ لوز کانفیڈنس اور کمزور خود اعتمادی سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے مکمل پر اعتماد شخصیت کا مالک ہو جائے گا۔ اسی طور پر ٹیکنالوجی اور موبائل کا جو نشہ ہے یہ بچوں کے اندر عام طور پر آج کے زمانے میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ سائنسی تحقیق کے مطابق 2 سال سے کم عمر بچے کو اسکرین ہرگز نہیں دکھانی چاہیے، کسی صورت نہیں دکھانی چاہیے۔ ہاں، جو اس سے بڑے بچے ہو جائیں وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی وقت محدود ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ ان کو یہ جو چیزیں دیں موبائل وغیرہ یا ٹیکنالوجی وغیرہ، تو اس میں آپ تعلیمی اور تخلیقی مواد کو اٹیچ کریں۔ یہ جو فضول قسم کی ٹک ٹاک اور فضول قسم کی ریلز اور فضول قسم کی ویڈیوز ہیں، ان کے پیچھے اپنے بچوں کو ہرگز نہ لگائیں، بلکہ جو تعلیمی اور تخلیقی مواد موبائلز کے اندر موجود ہے اسی کی طرف اپنے بچوں کو گامزن کریں۔ یعنی اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی بجائے
آپ بچوں کے موبائل کا وقت محدود رکھیں اور مقرر کریں، اور نمبر دو، ان کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی بجائے آپ ان کے موبائل میں تخلیقی اور تعلیمی جو مواد ہے اس کی طرف بچوں کو گامزن کریں اور اس کی طرف بچوں کو متوجہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ آدھا گھنٹہ موبائل استعمال کرتا ہے، ویسے تو ہمارے بچے دو دو تین تین گھنٹے استعمال کرتے ہیں، تو اس میں سے آپ 10 منٹ ان کے لیے رکھ دیں، کوئی پرینک شرینک دیکھ لیں، کوئی الٹا سیدھا، جو بھی الٹے سیدھے سے مراد یعنی فل الٹا سیدھا نہیں، الٹے سیدھے سے مراد یہ ہے کہ فضول قسم کی چیز، یعنی کھیل کود، یہ وہ الٹا پلٹا جو کام ہے پرینک سے متعلقہ یا کوئی مذاق سے متعلقہ، یا جو بچے آج کل دیکھتے ہیں کارٹونز وغیرہ سے متعلقہ، وہ آپ اس کا ٹائم مختص کر دیں کہ بیٹا آپ نے اتنی دیر یہ والا کام دیکھنا ہے۔ لیکن زیادہ کام اس کا جو آپ مختص کریں وہ ہے تعلیمی اور تخلیقی حوالے سے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بچے سے کہیں کہ بیٹا اگر آپ 45 منٹ کی یہ ویڈیو یا 45 منٹ آپ تعلیمی اور تخلیقی مواد دیکھیں گے، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ 15 منٹ یا 10 منٹ جو ہے اپنی جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے اس کے مطابق آپ موبائل کو یوز کریں اور موبائل کو استعمال کریں۔ تو موبائل چھیننا اس کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کی حدود اور اس کی قیود متعین کرنا اور اسے ایک میکانزم اور نظام کے ساتھ جوڑنا، یہ اصل چیز ہے۔ اسی طرح ہم بچوں میں دیکھتے ہیں کہ ان میں تعلیمی کمزوری پائی جاتی ہے، یعنی پڑھنے کے لحاظ سے بڑے ویک اور بڑے کمزور ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہم بچوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں، یا خود کئی بار کئی لوگوں سے شکوہ شکایت کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو بچوں کی نفسیات ہیں اس کے پیش نظر میں آپ احباب کے سامنے اس کا سلوشن اور حل اور اس کی تشخیص کرنا چاہوں گا کہ بچے تعلیمی لحاظ سے کمزور کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے ہر ایک بچے میں مختلف صلاحیت رکھی ہوتی ہے۔ ہر بچہ ڈاکٹر یا انجینئر یا عالم یا دنیاوی لحاظ سے جو ایک پڑھنے اور تعلیم کے حوالے سے چیزیں ہیں ان میں ماہر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ کچھ بچوں کو اللہ پاک کی ذات نے ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے اور نفسیاتی طور پر وہ ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ کچھ بچے وہ تخلیقی ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کو ایجاد کرنا، تخلیق کرنا، یہ ان میں صلاحیت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح مختلف قسم کی صلاحیتیں ہر بچے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہم نے تعلیمی کمزوری پر ہی فقط دھیان نہیں کرنا۔ اگر آپ اپنے بچے کو تعلیمی لحاظ سے کمزور پاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ بچے میں تعلیمی لحاظ سے صلاحیت موجود نہیں ہے، بلکہ بچے کی کوئی اور صلاحیت اس کے اندر موجود ہے جس کا ہمیں کھوج لگانی ہے اور سراغ لگانا ہے، اور اس صلاحیت کو پہچاننے کے بعد ہمیں اپنے بچے کو اس صلاحیت کے تقاضوں کے مطابق آگے لے کر چلنا ہے۔ تو تعلیمی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تمام بچوں کو ایک ہی سوٹی سی ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا عالم بنے یا قاری بنے یا حافظ بنے، لیکن ہر بچے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے، ہم لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے۔ تو اس لیے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اسی کے مطابق آپ ان کی رہنمائی کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو ہم نے آج بچوں کی جو نفسیات ہیں اس کے کئی سارے پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، اس میں والدین اور اساتذہ، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین وہ فقط کھانے پلانے کے ذمہ دار نہیں بلکہ وہ کردار سازی کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اسی طور پر جو استاذ ہیں وہ فقط مضمون پڑھانے کے ہی ذمہ دار نہیں اور اسی کے روادار نہیں، بلکہ وہ ایک نئی نسل تیار کرنے کے ذمہ دار ہیں، ان کے ذمے یہ ایک اہم ترین کام ہے۔ تو والدین اور اساتذہ دونوں کو بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں اور بچوں کی نفسیات ہیں ان کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے بچوں کو لے کر چلنا ہے اور بچوں پر محنت کرنی ہے، تاکہ یہی بچے جو کہ آج ہمارے لیے ایک محنت کا میدان ہے، ہم جب ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے ہی ہمارے کل کا چہرہ ثابت ہوں گے۔ آج جیسا رنگ ہم ان کے اوپر چڑھائیں گے ویسا ہی دنیا پر ان کا رنگ ظاہر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی
اور ان نفسیات کے مطابق بچوں سے ڈیل کرنے کی اور بچوں کے ساتھ معاملات استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی جو ذمہ داری پروردگار عالم نے ہمارے ذمہ لگائی ہے اور سونپی ہے، اس کو بحسن خوبی سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔